کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان علم و علماء کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کے موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے اعمال پاک صاف ستھرے ہوں گے، جب اعمال پاک صاف ستھرے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے۔ آئیے ادب و شوق کے ساتھ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، علم و علماء کی شان ہمارے اس پروگرام میں بیان کیا جاتا ہے۔ دو اقوال آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر ایک، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کو لمحہ بھر علم حاصل کرنا یہ ساری رات کی شب بیداری سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ساری رات جاگنا ایک طرف اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ لمحات صرف کرنا یہ اس سے کہیں زیادہ برکت والا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی گئی، نوم علی علم خیر من عبادت علی جہل، ایک آدمی علم حاصل کرنے کی طرف مائل نہیں ہوا لیکن وہ عبادت کی طرف شاغل ہوا، عبادت کی طرف مصروف ہوا، اس سے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ وہ علم دین حاصل کرنے کی طرف اپنے آپ کو مصروف کرتا، دن بھر علم حاصل کرتا اور رات کو بھلے آ کر آرام کرتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں علم دوست بنائے، علم والوں سے، علم سیکھنے والوں سے، سکھانے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شان علم و علماء، پہلے سیگمنٹ میں علمی شخصیات کے تعلق سے ایک عظیم شخصیت کا تعارف یہ کروایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ امام زہری کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی طرف تاکہ اللہ تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ بندے کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک ہے صفوان، والد کا نام سلیم اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ آپ تابعین مدینہ منورہ میں سے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ آپ کے اوصاف میں یہ ہے کہ آپ بہت محنتی تھے، وفادار تھے، عبادت گزار تھے، سخی تھے، عبادت اور ریاضت میں بہت کوشش کرنے والے، لوگوں سے بے نیاز، بہادر اور ہر کام پوری توجہ اور اہتمام سے کرنے والے تھے۔ اور علمی لحاظ سے آپ کا کیا مقام ہے؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ اپنے زمانے کے امام، بہت بڑے مفتی، حدیث پاک کے حافظ، 1,00,000 حدیثیں اسناد اور متون کے ساتھ یاد ہوں تو اسے حافظ حدیث یا حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔
اور کیسے خوف خدا والے؟ علم کا نتیجہ خوف ہوتا ہے، تو جو عالم ہے وہ خوف خدا والا بھی ہوتا ہے. آپ کو دیکھا جاتا تو یہ تاثر قائم ہوتا دیکھنے والے پر کہ آپ رب تبارک و تعالی کے خوف سے ڈر رہے ہیں. پھر ذوق عبادت، اللہ اکبر، گرمیوں میں گھر کے اندر عبادت کرتے، سردیوں میں چھت پر، کیونکہ جب گرمیوں میں گھر کے اندر ہوں گے، کمرے کے اندر ہوں گے تو حبس ہوگا، نیند نہیں آئے گی. اور اگر سردیوں میں چھت پر ہوں گے تو سردی کی وجہ سے نیند نہیں آئے گی، عبادت کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اور ایسی عبادت، ہر وقت عبادت، ہر وقت اللہ رسول کی یاد، آخرت کی فکر، ہر وقت عبادت. ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ حضور کل قیامت ہے تو یہ اپنی عبادت میں اضافہ نہ کر پاتے، اس قدر آپ عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. اور مخلوق سے بے نیازی کیسی تھی؟ آپ کو خلیفہ وقت نے دیکھا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں. خلیفہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا، پوچھے کون ہے؟ کہا کہ یہ تو صراط مستقیم پر چلنے والوں میں سب سے بہتر ہے اپنے دور میں. تو خلیفہ نے 500 دینار، 500 سونے کے کوئنز وہ آپ کی خدمت میں بھیجے. نماز سے فارغ ہوئے تو آنے والا پہچانتا تو نہیں تھا، کوئی میڈیا کا اور اس کا دور تو تھا نہیں. کہا کہ آپ میں صفوان کون ہے؟ کہا جی. کہا یہ تھیلی خلیفہ نے آپ کے لیے بھیجی. کہا میرے لیے نہیں بھیجی ہوگی، جا کے آپ معلوم کرو. یہ ہیلا کیوں کیا؟ کہ آپ وہ خلیفہ کا تحفہ لینا نہیں چاہتے تھے، اور جب وہ معلوم کرنے گیا تو آپ وہاں سے رخصت ہو گئے اور کسی نے آپ کو جاتے نہ دیکھا. اس کے بعد جب تک خلیفہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر رہا، آپ نظر نہیں آئے کہ کہیں خلیفہ کا تحفہ نہ لینا پڑ جائے. آپ کے انمول باتیں فرماتے ہیں کہ جو بھی فرشتہ زمین سے جاتا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے اس کی کہ ہم اس کی کثرت کریں. جنت کے خزانے کہا گیا اس ورد کو، یعنی ہمیں طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے. ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک اللہ نہ بچائے. اچھا، فرماتے ہیں حضرت امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے کے لوگ ایسے پتے تھے کہ اس کے ساتھ کانٹے نہیں تھے، مگر اب لوگ ایسے کانٹے ہیں جس کے ساتھ پتا نہیں. اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں اچھا بنا دے. آمین. آپ کا انتقال 132 سنہ ہجری میں ہوا، اور سبحان اللہ اہل شام میں سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ مجھے امام زہری کے بارے میں بتاؤ، میں نے انہیں جنت میں داخل ہوتے دیکھا ہے. پوچھا کس عمل کے سبب؟ اس نے بتایا کسی کو ایک قمیض پہنانے کے سبب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حصہ مغفرت ہو. اپنے کاموں کو بڑے توجہ، انہماک اور اہتمام کے ساتھ آپ کرتے تھے. آپ طلبہ کو کیا مدنی پھول دیں گے استاد صاحب؟ ویسے تو آپ نے کئی ایک اوصاف امام زہری کے بیان فرمائے، عبادت کے تعلق سے، خوف خدا کے تعلق سے، لیکن یہ جو ایک مدنی پھول نا، ہر کام کو اہتمام کے ساتھ کیا ہر جائے. کام با اہتمام. اس میں اگر ہم اپنے دینی معاملات کو دیکھ لیں، دنیاوی معاملات کو دیکھ لیں، تو ایک تعداد ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ ہر کام ہی تاخیر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر جس طرح آپ نے طلبہ کرام کا ذکر فرمایا، تو طلبہ کرام بلکہ ہر مسلمان کا دن کا آغاز جو ہے اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے. تہجد ادا چلو نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم نماز فجر سے تو آغاز ہو. جی، تو نماز فجر کا ایک باقاعدہ سے وقت ہے، جماعت کے وقت کا پتہ بھی ہے. دیکھیں حضور، ایک تو ہے نا نماز پڑھنا، میں یہ مدنی پھول لینا چاہ رہا ہوں، اہتمام. جیسے میرے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قیمتی لباس پہنتے تھے. امیر علیہ سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ معطر ہوتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں. تو اس طرح طلبہ درجوں میں اہتمام کیسا کریں، گھر میں جانے کا اہتمام کیا ہو، تلاوت کریں تو اس میں اہتمام کیا ہو. جماعت کے وقت کا پتہ ہے، جی ہے بھی نمازی، لیکن اہتمام اس طرح کا نہیں ہوتا. جماعت نکل جاتی ہے یا روزہ نہیں، ایک رکعت نکل جاتی ہے، پہلی رکعت میں شریک تو ہو گیا لیکن دوڑ دوڑ کے شریک ہوا. تو وہ جو اہتمام جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نماز میں اہتمام، پھر اسی طرح تلاوت قرآن کا اہتمام. کھانے پینے کی تو ہماری روٹین پکی ہے، اس میں اگر بھوک نہیں بھی ہے نا تو بھی وقت آگے پیچھے ہو تو تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، ایسے ہی ہر ماہ اپنی آمدنی میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا اہتمام.
اسی طرح دیگر جو بھی اعمال ہیں دینی اور دنیاوی تمام تر امور اگر اہتمام کے ساتھ کیے جائیں گے تو ان میں جو نکھار نظر آئے گا نا اس کی کیفیت ہی کچھ بے اور ہوگی۔ شک بے شک۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو ایک طالب علم وہ ہے جو منہ اٹھا کر آگے درجے میں بیٹھ گیا، نہ اس نے وضو کیا نہ اس نے درجے میں آنے کی نیتیں کی، اور ایک دوسرا وہ ہے کہ باوضو آتا ہے، معطر آتا ہے، اچھی نیتیں کر کے آتا ہے، دونوں میں فرق ہوا۔ اچھا جس کا بالکل واضح اہتمام، واضح ایک تو فرق یہ نا کہ عمدہ لباس اور خوشبو لگا کر آئے گا تو یہ ان امور میں سے جو حافظے کو حافظہ مضبوط کرنے کبھی والے ہیں۔ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک کام آپ سلسلے کے لیے آئے، تیاری کر کے آئے نا، میں حاضر ہوا تیاری کر کے آیا، یہ آنا اور ہے اور منہ اٹھا کے ویسے ہم آگے بیٹھ جائیں تو وہ حق ادا تو نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ کرے ہماری عادت پڑے، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تو اس کا بھی کوئی اہتمام، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا اہتمام زیادہ ہوگا اس کام کو اتنے ہم اچھے انداز سے کر سکیں گے، اس کے بینیفٹس، اس کے فوائد بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعنی پسندیدہ صورت جو نا میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک کام اور ہر کام کے لیے ایک وقت۔ دیکھیں وقت ہو گیا مگر اس کا اہتمام، نماز کے لیے جانا ہے، اب وہ بغیر نیت کر کے چلے گئے، ایک ایک کہ وہ اعلیٰ حضرت نے تو 40 نیتیں لکھی ہیں، وہ نیتیں کر کے جاتا ہے۔ اچھا پھر وہ صاف کپڑے پہن کے جاتا ہے، عمدہ کپڑے پہن کے جاتا ہے، کام والے کپڑے نہیں پہنتا، پھر عطر لگاتا ہے، اس کے بعد وضو تو شرط ہے ہی، اس کے ساتھ دیگر اہتمام بھی کرتا ہے، مثلا بغیر امامے کی بھی نماز تو ہو جائے گی مگر امامے کے ساتھ پڑھے گا درجے بڑھ جائیں گے، میرے اہل سنت فرماتا ہے نا جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا میٹھا ہوگا۔ ہوگا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں۔ اچھا پھر جب عطر لگائیں گے اس کی پھر برکتیں کچھ اور ہوں گی۔ اچھا پھر جب ہم اعضائے وضو کو خشک کرنے کے لیے کوئی ٹیشو لے لیں، کوئی کپڑا لے لیں تاکہ فرش مسجد کو ہم آلود نہ کریں، یہ اس کا بھی اہتمام کریں گے، پھر دیکھیں کیسا لذت آتی ہے، کیسا مزہ اسی میں آتا ہے۔ ایک پہلو اگر یہ بھی سامنے رکھا جائے کہ ایک آدمی نماز ادا کر رہا ہے، دوسرا اس کے قریب آ کر ایک ایسا فرد کھڑا ہوتا ہے جسے پسینے کی سمیل آ رہی ہے، جسم بھی آلودہ ہوگا اور وہ وضو وغیرہ تو کر کے آ گیا، جو پاکی وغیرہ اور جو احکامات ہیں وہ تو شاید صادق آتے ہوں گے، لیکن کپڑے پراگندہ ہیں، جی بال بکھرے ہوئے ہیں، جی پسینے کی سمیل آ رہی ہے، تو ساتھ والے کی نماز کی کیفیت پر بھی شاید یہ اثر انداز ہو جائے۔ بالکل، اس کی ناک اٹ گئی ہے، وہ تو سارا دن سے سونگ رہا ہے، اس کو اثر نہیں ہوگا اس کا، پڑوسی کا حال کم از کم ایک دائیں والا اور ایک بائیں والا وہ تو گئے کام سے۔ جی تو اہتمام اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی راحت کا سامان ہوگا اور خود بھی جو عبادت کا کیف و سرور میسر آئے گا اس کی اپنی کیفیت ہوگی۔ جی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام ماجد علی اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فاروق آباد کے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ میری حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کون کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے وہ شاہد کہا نا تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ چٹکلا یاد آ گیا۔ جی وہ ایک فیصل آباد میں ابھی میں نیا نیا آیا تھا، یہ 1991-92 کی بات ہے، اصال ثواب کا کوئی اجتماع تھا، وہاں میں حاضر تھا۔ وہ امام صاحب تھے حضرت، کچھ وہ تعارف کرانے لگے میرا نا کہ میں آج ایسی شخصیت جو شاہ صاحب ہیں، جو سید ہیں، اور یوں میں حیران کبھی یہ پتہ نہیں کس کا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو میں بھی کھڑا ہوا تو میں نے بتایا کہ میرا نام شاہد ہے، تو اصل میں وہ پنجابی لب و لہجے میں شاہد، تو کسی نے دال اڑا دیا ہوگا تو شاہ، تو سمجھے ہوں گے بھئی میں سید نہیں، سیدوں کا غلام۔ تو میں نے یہ وضاحت کی۔ ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ آپ زبر ہیں، زہر نہیں ہے۔ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پنجاب سے سوال کر رہا ہوں۔ تو شاہد، ہاں کے نیچے زیر۔ اسی طرح علم نہیں، علم، حفظ نہیں، حفظ، وقت نہیں، وقت، گوشت نہیں، گوشت، عصر نہیں، عصر، فجر نہیں، فجر، اس طرح بہت ساری جس کے اندر وہ توجہ نہیں رہتی۔ ہاں ماشاءاللہ امیر علیہ سنت اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں، بہت لحاظ رکھتے ہیں اس کا۔ تو خیر دیکھیں یہ بھی ایک مدنی پھول مل گیا کہ تلفظ کی درستی کی طرف بھی ہمارے طلبہ کرام کو توجہ کرنی چاہیے اور پورے اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ اردو بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، عربی بول رہے ہیں تو اس کے اپنے انداز ہیں۔
पंजाबी के अपने अंदाज हैं, उर्दू का अपना अंदाज है। लेकिन पंजाबी में भी शाहद तो शाहिद ही होगा अंडरस्टूड है? और नाम तो जरा जो है वही होगा। बकिया कुछ अल्फाज होंगे जिसका वो लबो लहजे के एतबार से फर्क आएगा, लेकिन हर चीज बदल जाए ऐसा नहीं होगा। जो चीजें बंदे पर फर्ज हैं, वाजिब है, उसका इल्म सीखना फर्ज व वाजिब होगा। और एक बहुत बुनियादी बात है कि वो हस्बे हाल इल्म सीखना फर्ज है, जो बंदे का हाल है। एक बालिग है, शादीशुदा नहीं है, तो शादी के मामला जब होंगे तो जब उस पर सीखना फर्ज होगा। हज अभी नहीं कर रहा वो, तो उस पर फिल वर्ष हज फर्ज नहीं है, फर्ज होगा तो सीखने का मामला आएगा। इसी तरह गैर शादीशुदा है, उसका मामला जुदा है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो अब आप पर लाजिम हो जाएगा कि बिजनेस के बारे में आप इल्म सीखें। आमतौर पर ये जहन में आता है नमाज, रोजा, तिलावत और वगैरह वगैरह। बेशक इसमें जो जो उलूम जिस हद तक हमें सीखने हैं वो सीखना है, फर्ज व वाजिब। जिसको उलूम नहीं मालूम वो गुनाहगार है, चाहे और नेकियां वो करता हो, चाहे लोग उसको नेक समझते हो, चाहे उसके पेशानी पर नमाज का दाग हो। तो फर्ज उलूम जिसको नहीं आते वो फासिक है, ठीक है। खैर, हस्बे हाल इल्म दीन सीखना फर्ज है। और हमें हमारे रब ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जानने वालों से अगर नहीं जानते। तो हम कोई वो बाबा जी नहीं बताएंगे भाई ये। और हर इमाम भी इसका अहल नहीं होता कि वो आपको शरी मसला बताए। हर बाप भी इसका अहल नहीं होता, सेठ साहब भी अहल नहीं होते। बात सेठ कहते हैं कि यार मैं मालदार हूं तो मैं आलिम भी मैं हूं, बड़ा हूं, मैं ही मुफ्ती साहब हूं। नहीं, इसके लिए उलमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसका बड़ा एहतिमाम किया है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत पाकिस्तान भर में जा बजा कायम है, को 12-13 तो कायम हो चुके हैं। तो उसके बिल मुशाफा आप पूछ सकते हैं, फोन के जरिए आप मालूम कर सकते हैं, ईमेल के जरिए से भी सवालात मालूम कर सकते हैं। तो बहरहाल हस्बे हाल इल्म दीन सीखना फर्ज है। और मशहूर हदीस पाक है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और अमीर अहले सुन्नत ने आला हजरत के हवाले से बहुत इसकी डिटेल और तफसील भी बयान फरमाई। तो यहाँ इसमें एक चीज की तरफ मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि तवज्जो दिला दी जाए। हज फर्ज होगा तो हज के मसाइल सीखना फर्ज होंगे, लेकिन हज मुझ पर फर्ज हुआ या नहीं हुआ, ये उलमा से राब्ते में रहेंगे। इसी तो तरह ज़कात का जिक्र हुआ तो इक्तदाद इस तरह की नजर आती है कि वो पैसा दे रहे होते हैं, हो सकता है कि जितनी ज़कात फर्ज हो उससे ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा ऐसी जगह पर खर्च कर रहे हैं कि जहाँ खर्च करने से ज़कात अदा ही नहीं होती, गली पक्की करवा दी और अपने तय मुतमैन दिल को कर लिया कि मैंने ज़कात अदा कर दी है। जी, और भी बहुत इसकी वो मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी मजलिस से उशर है, उशर लेने गए, बोले जी अल्लाह के नाम पर ले लो भाई। अरे भाई उशर की नियत कर, अल्लाह के बंदे तेरा उशर अदा हो। बस जानवर पालने वालों का ये अंदाज होता है कि वो हर माह कुछ दूध निकाल कर सदका कर देंगे और ये समझेंगे कि जानवर की ज़कात अदा हो गई, जबकि जानवरों की ज़कात का भी पूरा एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है। बिल्कुल। तो इसमें अगर ऐसी सूरत की जाए कि हम पहले ही अपने आप को दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में या किसी मुफ्ती या अहले सुन्नत के पास पेश कर दें, अपनी सारी कैफियत उनके सामने शेयर करें और फिर उनसे सवाल कर लें कि मेरी इस कैफियत को सामने रखते हुए आप बताइए कि मुझ पर क्या क्या सीखना फर्ज है। मदनी चैनल देखते रहेंगे ना असद भाई, तो जब वो मामला दरपेश होगा ना तो समझेंगे लाल बल्ब रोशन होगा, कुछ होगा कि ये मैं दुरुस्त कर रहा नहीं कर रहा, ये चीज फिर पूछने की तरफ भी लेके जाएगी। मदनी मुज़ाकरे में कई सवालात इस तरह के आते हैं। मुज़ाकरे में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला कितना जबरदस्त होता है और जितने भी सिलसिले हैं सारे आखिरत की तरफ तवज्जो दिलाने वाले हैं, सारे इल्म दीन सीखने की तरफ राग़िब करने वाले हैं। मदनी चैनल देखते रहे, इंशाअल्लाह ये मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन कहाँ से क्या पूछना चाह रहे हैं? मोहम्मद ज़िशान अतारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना फैसलाबाद से निगरानी पाकिस्तान की खिदमत में सवाल अर्ज़ है कि जामिअतुल मदीना में बुनियादी तौर पर 3 कामों पे ज्यादा तवज्जो दिलाई जाती है, तालीम पर, मदनी कामों पर और मदनियतियात पर। आपकी खिदमत में सवाल अर्ज़ ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा अहम काम कौन सा है और जिस पर ज्यादा कोशिश की जाए? माशाअल्लाह। लेकिन तालीमी लिहाज से तो अहमियत वाज़े है ही तालीमी इदारा कि यहाँ वो इल्म ही बुनियाद है ना इस इदारे की, तो उस पर तो कैफियत सारे तलबा की मजबूती होनी चाहिए, मुमताज होनी चाहिए, एहतिमाम होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, ये तो है ही, ठीक है। अच्छा, अब रहा वो
तंजीमी काम, तो तंजीमी काम तो हम कहते हैं सारे दीनी काम है, नेकी की दावत है, सारे अंबिया जिस काम के लिए मबूस किए गए वही तो काम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद बल्लिगू अन्नी वलौ आया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत हो। इसकी शरह पढ़ें, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो लिखा उसका खुलासा अर्ज करता हूं। आपको एक दीनी मसला मालूम है और आगे पहुंचा दें, एक आयत की तफसीर मालूम है वो आगे पहुंचा दें, एक सुन्नत पता है वो आगे पहुंचा दें। तो इस फरमाने मुस्तफ़ा ने हर मुसलमान को मुबल्लिग बना दिया है। ठीक है, मुबल्लिग कोई अलग कैटेगरी नहीं है, हर मुसलमान को मुबल्लिग होना चाहिए। ठीक है, तो एक तालिब इल्म है, एक आम मुसलमान है, एक तालिब इल्म है, तो तालिब इल्म को तो मुबल्लिग होना ही चाहिए। अच्छा, मुबल्लिग कैसे बनेगा? जब तक वो उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं करेगा। तो ये 12 मदनी काम अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मुआविन और मददगार हैं और अपनी लोगों की इस्लाह करनी है। इसके बगैर कहीं ऐसा ना हो कि वो सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह का कोई शेर आपको सुना दे जिसमें फरमाते हैं कि इल्म पढ़िया पर अदब न सीखिया। हाँ, और जैसे वो आप फरमा रहे थे ना भाई, इल्म जरूरी है या अमल जरूरी है? रूह जरूरी है, जिस्म जरूरी है। देखिए जिस्म रूह दोनों का मजमुआ है ना। अब्द जो है, जो हम बंदा है, वो जिस्म रूह का नाम। तो इल्म भी चाहिए, अमल भी चाहिए, इसकी इशाअत भी चाहिए। ठीक है, अल इल्म बिला अमलिन कर्रूहि बिला जसदिन। वाह, इल्म बगैर अमल के ऐसा ही है जैसे जिस्म बगैर रूह के। वो मुर्दा है, वो जिस्म जो है वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं मदनी अतियात। देखिए मदनी अतियात की है तरगीब, कोई ताकीद नहीं है, कोई जबरो जोर नहीं है। ऐसा है उस्ताद साहब? बिल्कुल ऐसे नहीं, तरगीबी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर कहीं ऐसा है तो तंजीमी तरीकेकार से हटकर है कि तरगीब इस अंदाज से है कि कोई गरीब तलबा उसके अंदर अपनी इंसल्ट फील करें, घर जाके गरीब बाप को तंग करें कि सारे तलबा इतने इतने 100, इतने इतने हजार, इतने इतने रकम लाए, मुझे भी दें। नहीं, बिल्कुल तंजीमी तौर पर इसकी इजाजत नहीं है, ये तरगीब है। देखें, दीनी कामों के लिए चंदा करना सुन्नत से साबित है, बड़े बड़े अकाबिरीन से साबित है। तो हम भी अपना चंदा करते हैं ताकि हमारे जामियतुल मदीना जो हैं, जो कमो बेश 850 के लगभग हो गए, और हमने और बढ़ाने और बढ़ाने और बढ़ाने इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसके लिए ज़ाहिर खर्चे की जरूरत भी है। वैसे मैं जहां हाजिरी देता हूं आपके मजलिस जामियतुल मदीना की खिदमत में या तलबा किराम की खिदमत में या असातिज़ा किराम की खिदमत में, तो मैं ये अर्ज करता हूं कि हमें तालीमी, तंजीमी, अखलाकी, इन 3 जिहाज से अपने तलबा को बहुत मजबूत करना है और कामिल बनाना है। तालीमी लिहाज से मजबूत ना हुए तो ये तो तालीमी इदारा है ना। ठीक है, और अगर तंजीमी लिहाज से मजबूत ना हुए, जिदा खाइए उदा गाइए, तो दावत इस्लामी ने हमें इमारत बना कर दी, दावत इस्लामी ने हमें उस्ताद फराम किया, दावत इस्लामी ने किताबें भी लिख कर दी। अब तो कितनी दरसी कुतुब जो हैं दावत इस्लामी खुद छाप रही है अल्लाह की रहमत से। और दावत इस्लामी हमें खाना खिलाए, दावत इस्लामी हमें ठहराए, पंखा हमारे लिए दावत इस्लामी चला रही है, गर्मी सर्दी से बचाने का इंतजाम दावत इस्लामी कर रही है, और हम उसका मदनी काम ना करें तो अच्छा नहीं लगता। और अखलाकी लिहाज से अगर हम दुरुस्त नहीं हुए तो माशरे का, सोसाइटी का एक तबका है जो मजहबी लोगों से, दीनी लोगों से, दाढ़ियों वालों से क्यों दूर हो जाते हैं? उनके अखलाक अच्छे नहीं होते। सब ऐसे नहीं होते, मगर हैं भी। तो हमारे अखलाक अच्छे कैसे होंगे? जब हम मदनी काम में आएंगे, जब हम अपने जिम्मेदारान के साथ बैठेंगे, जब हम मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करेंगे, जब हम अखलाक की कैफियत को संवारने वाले बयानात वगैरह सुनेंगे, जब भी हमारे अखलाक दुरुस्त होंगे ना। मेरे तलबा किराम और मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन इल्म के साथ अमल भी ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं पहले इल्म हासिल कर लूँ फिर अमल की तरफ बढ़ूँगा, इसलिए कि क्या मेरी ज़िंदगी का भरोसा। इल्म भी सीखते चले जाइए, अमल भी करते चले जाइए, इशाअत दीन की तरफ भी कदम बढ़ाते चले जाइए। हमारे सेगमेंट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आइए इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। हमारे दूसरे सेगमेंट का नाम है दावत इस्लामी के शोबाजात का तारुफ। आज के शोबे का तारुफ सुनने के लिए निगरान पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। सफरुल मुजफ्फर का महीना भी अपनी बरकतें लौटा रहा है।
सफ़र मुज़फ़्फ़र में कई एक बुजुर्गान दीन के अय्याम भी हैं, बिलखुसूस दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह, इनके अलावा भी कई एक अकाबिरीन उम्मत के आरास होंगे। तो आज जिस शोबे का तारुफ आपको सुनाया जाएगा और बताया जाएगा, इस शोबे का नाम है मजलिस मज़ारात औलिया। इस शोबे में क्या क्या होता है, आइए निगरान पाकिस्तान की ज़बानी सुनने की सआदत हासिल करते हैं। दावत इस्लामी के 108 शोबा जात में ये एक शोबा है। इसका कयाम क्यों किया गया कि जो आशिकाने रसूल, आशिकाने सहाबा, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने गौसे आज़म, आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज, आशिकाने दाता, आशिकाने औलिया जब मज़ार पर हाजिर होते हैं तो बहुत सारों को आदाब पता नहीं होते, इनको आदाब सिखाए जाएं। अच्छा, मज़ार पर आए, साहिब मज़ार ने सारी जिंदगी नेकी की दावत दी, तो इनको नेकी की दावत भी दी जाए। वजू करना सिखाया जाता है, नमाज का प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, कुरान पाक दुरुस्त किस तरह पढ़ा जा सकता है ये बताया जाता है, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सुन्नत और आदाब बताए जाते हैं। और मज़ार पाक के, मज़ार शरीफ की करीबी जो मस्जिद है उसमें ठहरा कर इनकी तरबियत की जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मज़ार पर हाजिरी देने वाला साहिब मज़ार सारी जिंदगी जिन कामों से रोकते रहे वही काम करते हुए आ रहा होता है, वही कर रहे होते हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। देखें, जो भी साहिब मज़ार, आमतौर पर हम औलिया किराम की कब्रों को मज़ार कहते हैं, अंबिया किराम की मज़ारत को भी कहते हैं। तो अब वो वली हो और उसके पास इल्म ना हो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह, वली हो और बेनमाजी हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो चीजें साथ है ही नहीं ना। अब वो जो सारी जिंदगी नमाजें, फर्ज नहीं, तहज्जुद, इशराक, चाश, 500 रकतें, 1000 रकतें पढ़ते रहे, और जो ज़ायरीन है वो आए और बस वो चले गए, मज़ार पर हाजिरी दी, मस्जिद में नमाज का वक्त था, वहां गए नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नादान भी होंगे। तो खैर, हमारी ये मजलिस जो है ये इसकी तरकीब करती है, और फिर माशाल्लाह आपको सुनकर खुशी होगी कि 2598 2598 मज़ारात पर दावत इस्लामी का मदनी काम शुरू हो चुका है। क्योंकि बाज़ मज़ारात में ज़ायरीन डेली आते हैं, सुबह शाम आते हैं, बाज़ में हफ्तावार, बाज़ में माहाना और बाज़ में सालाना तरकीब होती है। तो इन सब के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब होती है। और फिर इस शोबे के लिए मदनी इस्लामी भाई और अपने जिम्मेदारान मुबल्लिगीन का सिलेक्शन किया जाता है। जब उर्स का दिन होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार पर कुरान खानी, महफिल नात, सुन्नतों भरे बयान वगैरह की तरकीब की जाती है। साहिब मज़ार की सीरत के बारे में बताया जाता है, रसाइल तकसीम किए जाते हैं अल्लाह की रहमत से। जैसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स होता है पाक पतन में, मुहर्रमुल हराम में। तो उस मौके पर आपकी सीरत के मुतालिक रिसाले तकसीम भी किए जाते हैं, उससे दर्स दिया जाता है। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो उनके मुतालिक भी रिसाले लिखे हुए, उससे दर्स दिया जाता है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर तो बाकायदा जो रिसाले की तरगीब दिलाई गई, उनकी सीरत का रिसाला, उसकी कारकर्दगी तो 10 लाख के आसपास थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने रिसाला पढ़ा और जिनकी कारकर्दगी आई है वो कारकर्दगी है, अल्लाह की इससे रहमत, ज्यादा पढ़ने वाले भी अल्लाह होंगे। की रहमत से। और बाज़ दफा ऐसा होता ना, हमारे मुल्की हालात वो दहशतगर्दी और उसकी लपेट में आ जाते हैं, मगर हमें कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं रोकते। जैसे लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह पर अस्तगफिरुल्लाह बम ब्लास्ट हुआ था, अल्लाह हिदायत दे, जो औलिया के दुश्मन है और इस तरह के जो लोग हैं। खैर, अब जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे आए, उन्होंने सबको रोका हुआ था। अब जब आए तो देखा दावत इस्लामी के मदरसातुल मदीना के मदनी मुन्ने कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो हमें नहीं रोका उन्हें कि भाई आप तिलावत करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आरास पर खास तौर पर इसाले सवाब की तरकीब, कुरान खानी की तरकीब की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मज़ार को एक तंजीमी तौर पर हमने झेली समझें कि सता रखा हुआ है कि वहां पर इस्लामी भाई वो मौजूद रहेंगे, और वहां पर जो लोग हैं, मुतवल्ली साहब हैं, गद्दी नशीन हैं, दिगर जो कमेटी वाले हैं, अतराफ के दुकानदार हैं, इनको नेकी की दावत दें। और मुआशरे पर इसके असरात क्या मुरतब हुए, तो ये क्या मैं अर्ज करूं, अल्हम्दुलिल्लाह कई मज़ारात पर खिलाफ शरा होने वाले काम दावत इस्लामी के मदनी कामों की बरकत से वो खत्म हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वहां पर सुन्नतों भरे
بیانات ہوتے ہیں اور بہت ساری خرافات کا سلسلہ وہ بند ہو گیا. اس کے ذمہ داران کا تقرر کس انداز سے ہوتا ہے؟ تو شورا کی طرف سے ایک ذمہ دار ہیں آج کل ابو ماجد حاجی شاہد مدنی ہیں، اور پھر ملکی ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، پھر ریجن سطح پر ذمہ دار، زون سطح پر ذمہ دار، کابینہ سطح پر بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہر مزار شریف پر ایک ذیلی مجلس بھی بنائی جاتی ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے یہ نیک بندے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم القوم لا یشکی جلیسہم. کیا بات. اللہ کے یہ نیک بندے یہ ایسی قوم ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہتے ہی نہیں ہے. ان کے پاس آنے والا بدبخت بھی ہو تو نیک بخت ہو جایا کرتا ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ مزارات اولیاء سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کو نیک بنائے. آمین. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. ماشاءاللہ. کیا بات. سبحان اللہ. جی آئیے سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے. محمد انجم رضا اتاری، نگران پاکستان کی خدمت میں سوال ہے، جو اسلامی بھائی جو ذمہ داران بستہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہیں، ارشاد فرما دیجیے. یہ مکتوبات اور اوراد اتاریہ کے تعلق سے سوال جی ہو رہا ہے. اس میں شرعی احتیاطیں بھی ہیں، تنظیمی احتیاطیں ہیں. شرعی احتیاطیں تو بھی جو بھی شریعت کی سب جس کے لیے ہیں اس کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اس پر اس کو عامل بھی ہونا چاہیے. تو جو اسلامی بھائی تعویذات دیتے ہیں ان کو یہ تنظیمی طور پر پابند کیا گیا ہے کہ کسی عورت کو تعویذ نہیں دینا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تعویذات کی اجرت امیر اہل سنت کی طرف سے دعوت اسلامی والوں کو لینے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے تعویذات کی اجرت جائز ہے، لیکن ہم تنظیمی طور پر امیر اہل سنت کے پابند ہیں اور امیر اہل سنت اس کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے یہاں پر اس کی پابندی ہوتی. اور بھی تنظیمی پابندیاں ہوتی ہیں، مثلا وہی تعویذ دینا جو مجلس کی طرف سے اپروو ہے. اور مزید انشاءاللہ جب آپ دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے اس شعبے کا بھی پتہ چلے گا، بہت سارے شعبوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. عطار رہنما ہے. ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ امیر اہل سنت کی حسین یادیں. آئیے ان حسین یادوں کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں. امیر اہل سنت کی بہت ساری خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ نوٹ کی کہ آپ تحفے بہت عنایت فرماتے. تو مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کئی اس طرح کے ہوں گے جو تحفہ لے چکے ہوں گے. ہاں بالکل. تو اللہ کی رحمت سے یعنی جو بھی امیر اہل سنت کی خدمت میں جائے گا کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا. الحمدللہ. یعنی مادی تحفہ بھی لائے گا اور دینی طور پر بھی وہ امیر اہل سنت نیکی کی دعوت عنایت فرماتے ہیں. جو بھی آتا ہے نیکی کی دعوت سے دامن بھر کے آتا ہے، اور مادی طور پر بھی اس کو کوئی رسالہ عطا فرماتے ہیں، کوئی عطر کی شیشی عنایت فرما دیتے ہیں، کوئی کاؤنٹر عطا فرما دیں گے، تسبیح عطا فرما دیں گے. یعنی وہ تحفہ جو اس پر دینی کاموں پر معاون ہو. اچھا، میں جو عرض کر رہا تھا وہ امیر اہل سنت کی حسین یاد. ایک ایسا عرصہ گزرا کہ مہینوں ہو گئے کہ امیر اہل سنت کی زیارت نہیں ہوئی، خدمت میں حاضری نہیں ہوئی، ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. تو میں کے پی کے میں مان صحرا، اگی اور ایبٹ آباد 12 دن کے قافلے میں گیا ہوا تھا اسلام آباد کے اجتماع کے بعد. یہ 1994 کی بات ہوگی. تو وہاں پر کسی اسلامی بھائی نے ارمغان مدینہ وسائل بخشش میں، اب تو سارے کلام آ گئے، اس وقت یہ کلام چھپا تھا، امیر اہل سنت کے نعتیہ کلام کا مجموعہ تھا. ارمغان مدینہ اس کتاب کا تحفہ امیر اہل سنت کی طرف سے اسلامی بھائی نے پہنچایا. اس میں بہت وہ اچھے محبت بھرے حوصلہ افزا کلمات لکھے ہوئے تھے امیر اہل سنت کی طرف سے. تو میں ایک تو امیر اہل سنت کی حسین یاد بھی ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں اس میں کوئی پیغام بھی ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت اپنی توجہ اپنے مریدین سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے طالبین سے ہٹاتے نہیں. اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ محبت سچی ہو تو فاصلے رکاوٹ نہیں بنتے. کیا بات، کیا بات. توجہ فرماتے ہیں، اور اگر کوئی توجہ ہٹانا بھی چاہے تو اس کو ہٹنے نہیں دیتے. الحمدللہ. اب میں ایک عرصہ ہو گیا تھا
میں حاضر نہیں ہوا تو امیر اہل سنت نے تحفہ بھیج کر توجہ اپنی طرف پھر کروا لی، اور پھر وہ ایک ظاہر میں مرید ہوں، امیر اہل سنت میرے پیر ہیں، تو پھر وہ راستے بھر جب واپس ہم آ رہے تھے تو امیر اہل سنت کی یادیں کرتے ہوئے آئے، منقبتیں پڑھتے ہوئے آئے، اور بہت وہ اچھا سفر گزرا اللہ کی رحمت سے۔ تو ایک تو اس میں جو اساتذہ کرام ہیں ان کے لیے مدنی پھول دوں گا کہ طلبہ جو گزر چکے فارغ ہو گئے ان کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ جیسے ابھی ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی وہ فارغ ہوئے تدریسی ٹیسٹ کی وہ تیاری کر رہے ہیں، یعنی جامعۃ المدینہ میں استاد بننے کے لیے جو پہلے ٹیسٹ وغیرہ جو پروسیس ہے اس کی تیاری میں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صاحب کو کال کر کے بتایا کہ میں تیاری کر رہا ہوں، کہتے ہیں استاد صاحب نے بڑی حوصلہ افزائی کی، کہتے ہیں بس یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت اچھے مدرس بن سکتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی کے یہ کلمات جو ہیں یہ بعض اوقات ساری زندگی کا سرمایہ بن جاتے ہیں۔ جی وہ پورا اس کو ڈیزل مل جاتا ہے، اس کو پیٹرول مل جاتا ہے، زندگی بھر چلاتا رہتا ہے اس کو۔ تو حوصلہ افزائی، اور پھر طلبہ سے توجہ نہ ہٹائیں۔ اچھا اب تو جدید انداز ہیں، گروپ بنا لیں، کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت شیئر کریں کہ آج مدنی مذاکرہ ہے بیٹا، آج آپ شرکت کیجئے گا، آج ہفتہ وار اجتماع ہے، انشاءاللہ میں نے بھی شرکت کرنی ہے، آپ بھی شرکت فرمائیے گا۔ آج جامعۃ المدینہ کا فلاں جگہ کوئی اجتماع کا سلسلہ ہے، کوئی خاص جیسے آپ کے کوئی سالانہ سلسلے ہوتے ہیں، ہفتہ وار آپ کے معاملات ہوتے ہیں، اس کی دعوت دے دیں تو طلبہ متوجہ رہیں گے۔ اسی طرح ماں باپ کو، بڑوں کو اپنے بچوں کا، بھتیجے بھانجے پوتے نواسے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور ایک اور مدنی پھول کہ حسب موقع بموقع کوئی تحفہ دیتے رہے، محبت بڑھتی نا، تہادو تحابو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تحفہ تو محبت بڑھے گی۔ تو محبت بڑھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے، ہم ہر وقت نصیحتیں کرتے رہیں، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں کوئی تحفہ بھی دیں گے نا تو دل میں جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ خیال رکھنے کا آپ نے ذکر فرمایا، تو جس طرح امیر اہل سنت کی چند ایک عادات کا تذکرہ بھی ہوا، تو خیال رکھنا ایک تو یہ ہے کہ کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس طرح کے معاملات میں خیال رکھا جائے، اور دوسرا خیال رکھنا یہ بھی ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس میں ان کی آخرت بھی بنتی چلی جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر ہے، آئیے چلتے چلتے ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ابو مدنی محمد انعام اللہ اتاری، ضلع گجرات کے شہر لالہ مسا سے، نگران پاکستان حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری ضیاء دامت برکاتہم العالیہ کو آپ نے سادات کرام ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کیسا پایا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پایا، بہت اخلاق والا انداز دیکھا۔ بین الاقوامی اجتماع میں اسد بھائی کو بھی یاد ہوگا کہ امیر علیہ سنت اعلان فرمایا کرتے تھے کہ علماء اور سید صاحبان قریب آ جائیں، دعا میں میرے ساتھ ہو جائیں، ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اچھا، دعوت اسلامی کے اندر سیدوں کا ادب احترام ہے، الحمدللہ، عام لوگوں سے زیادہ ہے، بڑھ کر ہے، اہتماماً ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ امیر علیہ سنت کی برکت ہے۔ سید صاحب، باپو امیر علیہ سنت کو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ چومتے دیکھا ہے۔ یہاں فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یا اور جگہوں پر بھی رکھا گیا، تو امیر علیہ سنت کا انداز کیا تھا؟ امیر علیہ سنت کا انوکھا انداز ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ فرماتے کہ کم عمر سید زادے جو وہ لائے جائیں ان سے افتتاح کرواؤں گا میں۔ تو یہ سیدوں کی محبت۔ اور پھر دیکھیں مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں آپ نے رسالہ لکھا، حسنین کریمین کی شان میں رسالہ، امام حسین کی کرامات، امام حسن کی 30 کرامات، وہ کتنے رسالے، کتنے وہ لکھے ہوئے اللہ کی رحمت سے۔ تو سادات کرام کی محبت سے امیر سنت کے دل کو ہم نے سرشار پایا، اور عملاً اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ علماء کو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے اور سیدوں کو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے۔ قربانی کے ایام میں آپ یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ سیدوں کو بالخصوص جا کر وہ گوشت پہنچائیں، بلکہ پورا پورا بکرا ان کی خدمت میں پیش کر دیں، اور بہت ساری باتیں جو عرض کی جا سکتی ہیں۔ مدنی مذاکرے کے دوران جب سید زادہ کو سوال کرتا ہے تو اس پر بھی ایک انداز محبت ہوتا ہے، اس طرح آپ وہ کرتے ہیں کہ جو نوٹ کرنے والے نوٹ کرتے ہوں۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی محبت سادات نصیب فرمائے. آمین. مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ. آل رسول کی محبت میں جو اس دنیا سے گیا وہ شہادت کی موت اس دنیا کیا سے گیا. بات ہے، کیا بات. اللہ تعالی ہمیں بھی ادب کی دولت نصیب فرمائے. رب کریم جتنے بھی مدنی پھول آج کے اس پروگرام میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، ان پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا شان ہے ان کی